کمال تو شائلہ کی رگ رگ سے واقف ہے اور پھر سے اس کو کیسے باتوں میں لے رہا ہے. اسے یہی شو کروا رہا ہے کہ اشنا ہی میرے پیچھے آئی تھی کیونکہ وہ مجھے امیر سمجھتی تھی. بوتیک کا مالک سمجھ کے وہ مجھے پھنسانا چاہ رہی تھی. اور تم خود ہی بتاؤ کہ میں اگر اشنا کو امیر سمجھ کے اس کے پیچھے جاتا بھی تو وہ بھلا تمہاری چوتی کے برابر بھی ہے. اتنے بھوکے ننگے گھر کی ہیں یہ بہنیں. الٹا سمین بھی صرف اور صرف ادران کی دولت دیکھ کے اس کے پیچھے پڑی ہے اور شائلہ کو بھی پھر سے کمال کی باتوں پہ ٹرسٹ ہو جاتا ہے. انفیکٹ یوں کہا جائے تو زیادہ بہتر ہوگا کہ شائلہ کو تو کمال کے کریکٹر پہ کبھی شک ہوا ہی نہیں. وہ تو اشنا سے صاف صاف سننے کے باوجود بھی اسے ہی دھمکا رہی تھی کہ تم میرے شوہر کے اوپر بلا وجہ الزامات لگا رہی ہو. اور سمین کی صفائیاں بھی اس نے بالکل سنی گوارا نہیں کی. ہاں، اشنا کی دکھائی ہوئی فوٹوز کے بعد اس کا دل ضرور ٹوٹ گیا تھا اور کہیں نہ کہیں غیور صاحب اسی بات کی وجہ سے پریشان تھے کہ ان کی بیٹی اداس کیوں ہے. باقی گھر میں کیا مسئلہ چل رہا ہے، کتنی سچائی ہے، کون سچا ہے کون جھوٹا ہے، اس میں تو غیور صاحب کا کوئی انٹرسٹ دکھائی ہی نہیں دے رہا. ایسے صاف صاف سمین کو اس کے گھر چھوڑ کے آنے کا آرڈر دے دیتے ہیں جیسے سمین کے چلے جانے سے سارا مسئلہ خود بخود سالو ہو جائے گا. حالانکہ سمین تو شائلہ کو سمجھانے بھی جاتی ہے پر وہی بات کہ شائلہ تو کسی کی کوئی بات سننا ہی نہیں چاہتی. اور غیور صاحب بالکل ٹپیکل ساسوں کی طرح اپنی بیٹی کی آنکھوں میں ایک آنسو بھی برداشت نہیں کر سکتے، جبکہ اس کے برعکس اگر اشنا سچی بھی ہے تو انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا اور اشنا کی غلطی کی سزا وہ سمین کو بھی دینے کے اوپر بالکل بھی تھوڑا سا بھی نہیں گھبرا رہے. الٹا صاف صاف اپنا آرڈر سنا دیتے ہیں کہ تمہیں کچھ دن کے لیے اپنی بیوی کو اس کے گھر چھوڑانا چاہیے. اور ادران صاحب بھی فوراً سے باپ اور بہن کی باتوں میں آ کے اس کو اس کے گھر چھوڑنے کے لیے کہہ دیتے ہیں. ہمت ہی ہے سمین کی کہ وہ ایسے موقع پہ پھر بھی ادران سے کچھ نہیں کہتی، الٹا اسے اپنی صفائیاں ہی پیش کرنے کی کوشش کرتی ہے کہ میں نے کچھ غلط نہیں کیا اور ساتھ ساتھ اپنا سامان بھی پیک کرنے شروع کر دیتی ہے. ایسے میں ارہا جب دیکھتی ہے کہ اس کی ماں کہیں جا رہی ہے تو وہ کہتی ہے کہ میں بھی آپ کے ساتھ جاؤں گی. اور سمین یہاں پہ ارہا سے بھی یہی کہہ دیتی ہے کہ آپ اپنے بابا سے پرمیشن لے لیں اور اسے یہی بہانہ کہتی ہے کہ آپ کے دادا ابو کی طبیعت خراب ہے اور اسی وجہ سے کچھ دن کے لیے مجھے اپنے گھر جانا پڑے گا. یہاں ادران صاحب جو ارہا کی آنکھوں میں ایک آنسو نہیں دیکھ پاتے تھے، اب انہیں اس بات سے بھی فرق نہیں پڑ رہا کہ ارہا کے ایگزامز کا کیا بنے گا اور اس کو اس ٹائم ایموشنلی بھی سمین کی بہت ضرورت ہے، لیکن وہ سمین کو ایک دفعہ بھی ٹوٹے منہ سے بھی نہیں روکتے. اینی ویز دوسری طرف کمال صاحب بھی مزید شیطانی لے کے آئے ہیں اور جاتے جاتے سمین کے کریکٹر کے اوپر ایک اور الزام داغ دیتے ہیں جس کی وجہ سے ادران جو کہ تھوڑا گلٹ محسوس کر رہا تھا سمین کو یوں بھیجنے کے لیے، لیکن اب تو اسے غصے سے ہاتھ سے پکڑ کے اس کے گھر چھوڑ دیتا ہے اور ساتھ ہی یہ بھی کہہ دیتا ہے کہ جب تک میں تمہیں واپس نہ لینے آؤں بالکل واپس خود سے مت آنا اور نہ ہی مجھ سے کانٹیکٹ کرنا. اور حیرت کی بات تو یہ ہے کہ ادران نے ایک دفعہ بھی سمین سے یہ نہیں پوچھنا گوارا کیا کہ آخر کمال نے اتنا بڑا الزام تم پہ کیوں لگا دیا کہ تمہیں بد کردار مشہور کر دیا میرے سامنے. اور سمین ایز یوزول کسی غیبی مدد کا انتظار کر رہی تھی بجائے اس کے کہ ادران کو صاف صاف کہتی کہ آپ میرا موبائل چیک کر سکتے ہیں، میں نے کبھی اپنا موبائل لاک لگا کے بھی نہیں رکھا. ہاں ایک ہی دفعہ میری شاذر سے بات ہوئی ضرور تھی لیکن وہ کال بھی شاذر نے ہی مجھے کی تھی اور آپ چاہیں تو آپ کے اتنے ریسورسز ہیں، آپ کال ریکارڈ بھی نکال کے دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے اس سے کیا بات کی. یہ تو میری بدقسمتی ہے کہ کمال کی بہن ماریا نے میری وہ کال سن لی اور اس کے بعد سے وہ مجھے اس کال کے لیے بلیک میل کر رہی ہے جیسے پتہ نہیں میں شاذر سے کتنی باتیں کرتی ہوں، حالانکہ میں نے کبھی شاذر سے واپس کانٹیکٹ کرنے کی کوشش نہیں کی اور اس کال میں بھی میں نے اسے صاف صاف بتا دیا تھا کہ میں اپنی شادی شدہ زندگی میں خوش ہوں، تو بہتر یہی ہوگا کہ دوبارہ مجھے کال نہیں کرو. اینی ویز یہ غلط فہمی اب کتنی دور تک جاتی ہے یہ تو نہیں جانتے، پر ہاں اگر یہ غلط فہمی جلدی دور نہ کی گئی تو یقیناً یہ سمین اور ادران کے درمیان بہت زیادہ دوریاں لے آئے گی. ادھر اشنا کو اتنی بڑی بڑی حرکتیں کرنے کے باوجود بھی یہی فکر ہے کہ اپنے پیرنٹ سے کہہ رہی ہے کہ آپ کو سمین کا
اجڑتا ہوا گھر دکھائی دے رہا ہے، پر یہ دکھائی نہیں دے رہا کہ آپ کی بیٹی غلط ہاتھوں سے بکتے بکتے بچی ہے۔ میری تو کسی کو کوئی پرواہ ہے ہی نہیں۔ اب اشنا میڈم کو کون سمجھائے کہ آپ کے اوپر یہ مصیبت آپ نے خود ہی ڈالی ہے، ورنہ سمین تو پہلے سے ہی روک رہی تھی کہ آخر اتنی زیادہ سیلری کی جاب تمہیں اتنی کم تعلیم کی وجہ سے مل کیسے گئی۔ پر اشنا میڈم کوئی بھی بات کسی سے شیئر ہی کہاں کرتی ہیں۔ شیئر تو وہ تب جا کے کرتی ہیں جب بہت بڑا مسئلہ کریٹ ہو چکا ہوتا ہے، اور اس کے بعد سب گھر والوں سے یہ ایکسپیکٹ کر رہی ہیں کہ وہ اس کے ساتھ آ کے کھڑے ہوں۔ خیر پھر بھی سمین کا دل بہت بڑا ہے کہ وہ خود بھی اشنا کو تسلی دے رہی ہے اور اپنے گھر والوں کو بھی یہی کہہ رہی ہے کہ آپ اشنا کو معاف کر دیجئے، وہ ناسمجھ ہے اور اسے اندازہ نہیں ہوا کہ وہ کتنے غلط ہاتھوں میں چلی گئی تھی، لیکن اب ہمیں اس کا ساتھ دینا چاہیے اور ڈیفینیٹلی اس کو بچانا چاہیے تاکہ آگے وہ ایسا کوئی قدم نہ اٹھا سکے۔ حالانکہ اب تو اشنا سے ہمیں کوئی امید نہیں رہی، آگے بھی اگر اسے کوئی لالچ کوئی اونچا ہاتھ مارتا ہوا نظر آیا تو اس نے فیملی کو بتائے بغیر ہی لازمی اس چیز تک پہنچ کے ہی رہنا ہے۔ ابھی بھی دیکھا جائے تو اس نے تو سمین کا بالکل خیال نہیں کیا، حالانکہ اگر وہ چاہتی تو یہ معاملہ بہت طریقے سے بھی سلجھایا جا سکتا تھا۔ وہ ادران کو اپنے کانفیڈنس میں لیتی اور اس کو ہی ساری کی ساری بات بتاتی تو یقیناً بات اس حد تک نہیں بگڑتی اور ادران اپنی طرف سے پوری طرح تحقیقات کرتا۔ لیکن جس طرح اشنا نے پارٹی میں آ کے سب کے سامنے الزام تراشی کی تو کمال کو بھی موقع مل گیا ہر چیز کو الٹا قرار دینے کا، اور فوٹوز جن سے وہ اشنا کو بلیک میل کر رہا تھا کچھ دن پہلے تک، اب وہ ادران کو کہہ دیتا ہے کہ یہ ساری فوٹوز تو اے آئی ہیں۔ بہرحال کمال کا نام یقیناً اب پولیس کے تھرو بھی ادران کو پتہ چلنے والا ہے، کیونکہ شاید کڈنیپرز جس سم سے کال کر رہے تھے وہ کمال کے نام پہ لی گئی تھی۔ اب ادران پولیس کے سوال پہ حیران ہو جاتا ہے کہ کیا آپ کو لگتا ہے کہ کڈنیپر کمال ہے؟ پر حیرت کی بات یہ ہے کہ ادران کو بھی اس بات پہ ڈاؤٹ ہے، اسے ابھی تک بھی کمال کے اوپر اتنا شک نہیں ہو رہا کہ وہ اس حد تک بھی جا سکتا ہے، اور یقیناً پہلے کی طرح ابھی بھی کمال بچ نکلے گا۔ اب تو کمال کے اگینسٹ کوئی سالڈ پروف نکل ہی آنا چاہیے، جو کہ فی الحال تو اپنے اس کرمنل مائنڈڈ دوست سجاد کو اپنی کامیابیوں کے بارے میں بتا رہا ہوتا ہے کہ کس طرح میں نے اپنے سالے کے دل میں اس کی بیوی کے لیے ایسی غلط فہمی ڈال دی کہ ان کا رشتہ ہی ٹوٹنے والا ہے بہت جلد، اور ساتھ ہی بتاتا ہے کہ میرا سالہ پہلے ہی بہت شکی ہے اور اس کی پہلی بیوی بھی دھوکہ دے کے ہی گئی تھی۔ یقیناً دھوکہ دینے کی بات پہ تو وہ کبھی بھی سمین کو معاف نہیں کرے گا۔ آئی وش کہ کوئی نہ کوئی بات تو اب ایسی آ جائے کہ پتہ چل جائے کہ کمال ہی اصل مجرم ہے، شاید اسی طرح سے ہی سمین کی بچت ہو سکتی ہے۔ لیکن کیا سمین کو اب کے بار دوبارہ سے ادران کو واقعی معاف کر دینا چاہیے، جو اتنے الزامات سننے کے بعد بھی سمین سے ایک دفعہ بھی صفائی نہیں مانگ رہا، الٹا اس کے اوپر شک کر کے پہلے کی طرح فوراً سے اس کو اپنی زندگی سے نکالنے کا بھی فیصلہ کر چکا ہے۔ ایسے میں سمین کی بھی تھوڑی تو سیلف ریسپیکٹ ہونی چاہیے کہ وہ اس دفعہ ادران کو صاف صاف کہہ دے کہ جب تک آپ مجھے ایشورٹی نہیں دیتے کہ آپ کسی اور کی باتوں میں آ کے مجھ پہ بلا وجہ شک نہیں کریں گے، تب تک میں آپ کے ساتھ واپس نہیں جاؤں گی۔